بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 161 161۔ آج 11واں باب ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کی شرائط اور اذان اور اقامت کے مسائل کو تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اب ہمارے سامنے 11واں باب نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کہتے وقت مرد اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے، جبکہ عورت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھائے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ عورت ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ اگر ہاتھوں کو مذکورہ حد تک اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پہلے ہاتھ اٹھا لے پھر اللہ اکبر کہے۔ پھر مرد تو اپنے ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے بایاں پہنچا پکڑے، جبکہ عورت اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، اور پھر یہ دعا پڑھے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد کے بعد آمین کہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہے، اور رکوع میں مرد ہاتھوں سے اپنے گھٹنے پکڑے اور انگلیاں کھلی رکھے، بازو پہلو سے الگ رکھے اور پیروں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے، جبکہ عورت رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے، ان کو پکڑنا نہیں ہے عورت نے، اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملا کر رکھے اور دونوں پاؤں کے ٹخنے بھی بالکل ملا دے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سر کو اٹھائے، جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو ربنا لک الحمد کہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ زمین پر پہلے گھٹنے رکھے گا، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے، یعنی گھٹنے پہلے رکھنے ہیں، ہاتھ بعد میں رکھنے ہیں، پہلے ہاتھ نہیں رکھنے کہ پہلے ہاتھ رکھ لے پھر گھٹنے رکھے، تو یعنی گھٹنے رکھے، پھر سجدوں کے برابر میں ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پیشانی رکھے، ناک بعد میں لگائے، پھر ناک لگائے پیشانی پہلے رکھنے کے بعد۔ بعض کے نزدیک پہلے ناک لگائے پھر پیشانی رکھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور مرد سجدے میں پیٹ کو رانوں سے علیحدہ رکھے، پیٹ پہ اس کی رانیں پیٹ کے ساتھ نہ لگ رہی ہوں، کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھے اور پیر کھڑے رکھے، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے، یعنی نیچے سے انگلیوں کو ذرا سا موڑ دے گا اندر کی طرف، جبکہ عورت پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں یعنی بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دے، اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دے، اور سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور خوب اچھی طرح بیٹھ جائے، تب دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کر کرے، اور کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھے۔ زمین پر ہاتھ یعنی زمین سے ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے نہیں اٹھنا، اصل طریقہ تو یہ ہے سنت۔ تب پھر بسم اللہ کہہ کر الحمد اور سورت پڑھ کے اسی طرح دوسری رکعت پوری کرے، اور جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھے، یعنی انسان کی جو نشست ہوگی ساری وہ زور پڑے گا پورا وہ اپنے بائیں پیر پر پڑے گا، اور دایاں پاؤں کھڑا رہے گا، انگلیاں قبلے کی طرف عام حالت کی طرح رکھے اور انگلیوں کے سرے گھٹنے کے قریب ہوں، جبکہ عورت بائیں کولے پر بیٹھے، یعنی عورت اپنے پاؤں پر نہیں بیٹھے گی، وہ زمین پر بیٹھے گی، اور اپنے دونوں پاؤں داہنے طرف نکال دے گی، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں خوب ملا کر رکھے، پھر دعا پڑھے، پھر یہ پڑھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। और जब कलमे पर पहुंचे तो बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाह कहने के वक़्त उंगली कलमे की उंगली उठाए और इल्लल्लाह कहने के वक़्त झुका दे, मगर ये अक़द यानी जो हल्का बनाने की हैत है इसको आखिर नमाज तक फिर बाकी रखे। अगर 4 रकात पढ़ना हो तो इससे ज्यादा और कुछ ना पढ़े, यानी अत्तहियात के बाद और कुछ ना पढ़े, और बल्कि फौरन अल्लाह अकबर कहकर उठ खड़ा हो और 2 रकातें और पढ़ ले। और फर्ज नमाज में पिछली 2 रकातों में यानी आखिरी 2 रकातों में अलहम्द के साथ और कोई सूरत ना मिलाए। जब चौथी रकात पर बैठे तो फिर अत्तहियात पढ़कर ये दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर ये दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिजमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या कोई और दुआ पढ़ ले जो हदीस या कुरान में आई हो। फिर अपने दाहिनी तरफ सलाम फेरे और ये कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर यही कहकर बाईं तरफ सलाम फेरे और सलाम करते वक्त फरिश्तों पर सलाम करने की नीयत करे। और अगर नमाज जमात के साथ पढ़े तो जो लोग दाएं जानिब हैं उनकी दाईं तरफ सलाम फेरते वक्त नियत कर ले, और जो बाईं तरफ हैं उनकी बाईं तरफ सलाम फेरते वक्त नियत कर ले। और मुक्तदी इमाम की भी नियत करे। अगर इमाम दाईं तरफ है तो दाईं तरफ के सलाम में नियत कर ले, और अगर बाईं तरफ है तो बाईं तरफ अपने इमाम को सलाम करने की नियत कर ले। और अगर बिल्कुल सामने इमाम, ये मुक्तदी बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ के सलाम में अपने इमाम को भी सलाम करने की नियत कर ले, और इमाम मुक्तदियों और फरिश्तों पर सलाम करने की नियत करे। इमाम भी जब सलाम नमाज पढ़ा रहा है तो सलाम फेरते वक्त नियत करेगा, तो दोनों तरफ अपने मुक्तदियों को और फरिश्तों को सलाम करने की नियत कर ले। ये नमाज पढ़ने का तरीका है, लेकिन इसमें जो फराइज हैं उनमें से अगर एक बात भी छूट जाए तो नमाज नहीं होती, चाहे कस्तन छोड़ा हो या भूले से, दोनों का एक ही हुक्म है। और बाज़ चीजें इस नमाज के तरीके में वाजिब हैं कि उनमें से अगर कोई चीज छोड़ दे तो नमाज निकम्मी और खराब हो जाती है और फिर से पढ़नी होती है। अगर कोई फिर से ना पढ़े तब भी फर्ज सर से उतर जाता है, फर्ज सर से उतर जाता है, लेकिन बहुत गुनाह होता है। और अगर भूले से छूट जाए तो सजदा सहव कर लेने से नमाज हो जाएगी। और बाज़ चीजें इस तरीके के अंदर सुन्नत हैं और बाज़ मुस्तहब हैं। अब उनकी डिटेल आगे शुरू हो रही है। तो नमाज ये जो पहले सफे पर है यानी बांधने का तरीका, पहुंचा यानी जहाँ पे ये कलाई होती है, ये जो यानी घड़ी जहां बांधी जाती है वो जगह, वो पकड़ ले उसको। जी, जहां पे चूड़ी वगैरह पहुंचती है ना खवातीन की, उस जगह को पहुंचा भी कहते हैं उर्दू में। नमाज में फराइज का जिक्र। नमाज में 6 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1, नमाज बांधते वक्त तकबीर तहरीमा कहना। मसला, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक वो कलिमात जिनसे अल्लाह ताला की ताजीम बयान होती हो, मसलन अल्लाहु आज़म या अर्रहमान अकबर, अगर कोई शख्स ये तहरीमा में कह ले तो तहरीमा का फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन अल्लाहु अकबर के कलिमात के साथ तहरीमा अदा करना वाजिब है, वाजिब छूटेगा। मसला, तहरीमा के लिए क़याम शर्त है, खड़े होना शर्त है, खा हकीकतन खड़ा हो या हुक्मन खड़ा हो। जैसा कि बैठ कर नमाज पढ़ने में होता है कि बीमार है तो बीमारी में खड़े होने के बजाय, बूढ़ा है या ऐसा है कि खड़ा नहीं होना उसने, तो ये बैठ कर ही नमाज शुरू करना उसके लिए
یہ کھڑے ہونے کے حکم میں ہوگا۔ بعض ناواقف لوگ مسجد میں آ کر امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیال سے آتے ہی جھک جاتے ہیں اور اسی حالت میں تحریمہ کہتے ہیں، یعنی جھکتے ہوئے تحریمہ کہتے ہیں۔ ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ نماز کی صحت کی شرط ہے، اور خود تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا ضروری ہے۔ جب قیام نہ کیا تو تحریمہ صحیح نہ ہوئی، اور جب تحریمہ صحیح نہیں ہوگی تو نماز کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ نماز ہی نہیں شروع ہوگی، نماز ہوئی ہی نہیں، سارا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی نماز وہیں کی وہیں رہی، ہوئی نہیں۔ نہیں، بس یعنی اللہ اکبر کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا ہے، جب اللہ اکبر کہہ لیا تو پھر آپ نے یعنی رکوع میں جانا ہے۔ اگر جاتے جاتے کہہ رہے ہیں تو کھڑے ہونا نہیں پایا گیا تو نماز نہیں ہوئی۔ وہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی، وہ اصل تو یہی ہے کہ دوبارہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائے گا، لیکن دوسری یعنی منتقل ہونے وقت یعنی تکبیر کہنا نا، وہ فرض واجب کا درجہ نہیں ہے۔ اصل ہے تحریمہ کھڑے ہوتے وقت یعنی کہنا، کھڑے ہونے کی حالت میں، کیونکہ تحریمہ کہے بغیر تو نماز نہیں شروع ہوگی، اور یعنی اللہ اکبر یا جیسے آیا کہ الرحمن اکبر یا ایسے سے بھی کہہ لیا، واجب کی خلاف ورزی ہوگی لیکن نماز تو شروع ہو جائے گی نا، تو نماز سٹارٹ ہو سکتی ہے، لیکن سٹارٹ اس وقت ہوگی کہ جب کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہا ہو، تو اگر وہ جھکا ہوا کہا ہے تو نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ جی 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 جی، ہاتھ باندھنا لازمی نہیں ہے، ویسے مسنون طریقہ ہے لیکن لازمی نہیں۔ جی، ہر منتقل ہونے کے وقت وہ علیحدہ سے آ جائے گا آگے کہ وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ تحریمہ کے بعد دوسری شرط ہے تحریمہ کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونا۔ مسئلہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یعنی یہ دوسرا فرض آ گیا نماز کا۔ پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا فرض ہے تحریمہ کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونا۔ مسئلہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نمازوں میں فرض ہے۔ جو نمازیں واجب ہیں مثلا وتر اور عیدین کی نماز، ان میں بھی قیام فرض ہوتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں، اور اسی طرح فجر کی سنتوں میں اور نظر کے نفلوں میں بھی قیام فرض ہے، بیٹھ کے فجر کی سنتیں ادا نہیں ہوں گی۔ نظر کے نفل مان رکھیں کسی نے کہ میرا اللہ تعالیٰ فلانا کام کر دے تو میں 10 نفل پڑھوں گا، وہ کھڑے ہو کے پڑھنا واجب ہے، اس میں کھڑا ہونا جو ہے نا وہ لازمی ہے، فرض ہے اس میں۔ مسئلہ، بغیر عذر کے ایک پاؤں پر کھڑے ہونا مکروہ ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، اور اگر عذر ہو تو مکروہ نہیں۔ اب جیسے بعض لوگ آئے ہیں مسجد میں، نفل کے اندر تو چھوٹ ہے، آپ کی طبیعت میں ابھی اتنی بشاشت نہیں ہے، یا بشاشت ہے بھی تب بھی آپ کا دل کر رہا ہے میں بیٹھ کے 2 نفل پڑھ لوں، تو کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہونا لازمی نہیں ہے۔ لیکن فرض یا فجر کی سنتیں یا پھر اور وتر آ گئے، عیدین کی نماز آ گئی، منت کے نفل ہو گئے، ان سب کے اندر یہ بیٹھ کر ادا نہیں ہوں گے، بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی، یہاں پہ قیام اصل یعنی کرنا وہ ضروری ہے۔ جی جی، اصل میں اس میں قیام کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، مریض کا، تو ہم اس کو مسئلہ تو پورے طور پر سمجھا دیں گے کہ دیکھو بھائی بلا عذر کے اگر تم بیٹھ گئے، تم کھڑے ہو سکتے ہو، پھر تم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو ایسا ہو گیا جیسے تم نے فرض چھوڑ دیا، تو فرض کے چھوڑنے سے نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب یہ تم دیکھ لو اگر تمہیں تب تسلی نہیں ہو رہی، تم سے فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لو کہ تاکہ تمہارا ذہن ایک طرف ہو جائے کہ تمہیں کھڑے ہو سکتے ہو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ لیکن اگر کوئی مریض ہٹا کٹا ہے لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، میرے سے نہیں ہوا جا رہا، تو بھائی وہ جانے اللہ جانے، ہمارا کام صرف ایک اس کو مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں تم ایسی تمہاری نماز سرے سے خراب ہو جائے، فرض چھوٹ جائے گا، نماز کا فرض ہے تو فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز ہوگی ہی نہیں۔ تیسرا فرض نماز کا قرات، یعنی قرآن مجید میں سے
کوئی صورت یا آیت پڑھنا۔ مسئلہ، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے اور آخری 2 میں فرض نہیں ہے، اور نفل وغیرہ کی یا وتر کی یا سنت نمازیں ہوں، ان سب کی ہر رکعت کے اندر قرات کرنا فرض ہے۔ مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک آیت کے پڑھنے سے اگرچہ چھوٹی ہو قرات کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹی آیت سے مراد یہ ہے کہ جس میں اگر 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہوں، جیسے ثم قتل کیف قدر اور ثم نظر، یہ آیت پڑھنے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 3 چھوٹی آیتیں یا ان کے برابر ایک بڑی آیت پڑھنا فرض ہے۔ ان کے نزدیک یہ چھوٹی آیت، یہ والی جو ہے نا ثم قتل کیف قدر ثم نظر، یہ نہیں چلے گی۔ مسئلہ، قرآن پاک کی قرات اس نازل شدہ عربی کے بجائے اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ پڑھ لے تو یہ جائز نہیں، فقط ترجمہ پڑھنے سے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ، مقتدی امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہ کرے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے اور نہ کوئی دوسری سورت پڑھے، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں۔ یہاں پر حدیثیں ذکر نہیں ہیں، یا آپ فہم حدیث جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ مفتی عبد الرحمن صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں، اس کے اندر ڈیٹیل سے ساری حدیثیں آئیں گی کہ حدیثوں میں کیا کیا ذکر آتا ہے۔ تو ہم نے قرات، خلاصہ یہ ہے اس کا کہ امام کے پیچھے ہیں تو کسی بھی صورت میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، نہ آواز والی نمازوں میں نہ سری نمازوں میں۔ چوتھا فرض ہے نماز کا رکوع کرنا۔ مسئلہ، رکوع کی ادنا حد یہ ہے کہ اتنا جھکا ہوا ہو کہ اگر اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تو وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ آخری حد ہے رکوع کی۔ اگر بیٹھے ہوئے رکوع کرے تو اس کی ادنا حد یہ ہے کہ سر اور کمر کسی قدر جھک جائے، یعنی تھوڑا سا آگے کو جھک جائے۔ وہاں پہ گھٹنے تو پہلے، گھٹنوں تک تو ہاتھ تو بیٹھے بیٹھے ہی پہنچ رہا ہوگا، تو تھوڑا سا آگے کو جھکا لے۔ اور کھڑے ہو کے سجدہ کر رہے ہیں تو آخری حد یہ ہے کہ گھٹنے تک، گھٹنے ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائیں، اتنا جھک جائے۔ پانچواں فرض ہے نماز کا دونوں سجدے کرنا۔ زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ زمین پر پیشانی لگانا فرض ہے، جبکہ اس کے ساتھ زمین پر ناک ٹکانا واجب ہے۔ پیشانی لگانا فرض ہے اور ناک ٹکانا واجب ہے۔ مسئلہ، ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے، ایک سجدہ نہیں، دونوں سجدے علیحدہ علیحدہ فرض ہیں۔ مسئلہ، بلا عذر صرف ناک زمین پر لگا لی، پیشانی نہیں لگائی تو نماز نہیں ہوگی۔ عذر کی وجہ سے صرف ناک پر اکتفا کرنا صرف اس وقت جائز ہے جبکہ اس قدر ناک لگا دے کہ سخت حصہ بھی لگے۔ اگر ناک کے صرف نرم حصے کو لگایا تو جائز نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو کم از کم ناک کو اتنا لگائے کہ ناک کا ایک تو نرم حصہ ہے جو دب جاتا ہے، اور ایک اس سے اوپر سخت ہڈی آ جاتی ہے، وہ ضرور لگا لے۔ ماتھا نہیں بھی پورا، پیشانی نہیں بھی لگانی، تو یہ ساتھ میں ضرور لگا لے۔ مسئلہ، اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھا، ذرا سا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لیا، تو اگر ذرا ہی سر اٹھایا ہو تو ایک ہی سجدہ ہوا، دونوں سجدے ادا نہیں ہوئے اور نماز پھر نہیں ہوگی۔ جب 2 سجدے دونوں فرض ہیں علیحدہ علیحدہ تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر اتنا اٹھا کے قریب قریب بیٹھنے کے ہو گیا ہے تو خیر، نماز سر سے اتر گئی لیکن بڑی نکمی اور خراب ہو گئی، کیونکہ بیچ میں بیٹھنا صحیح طریقے سے یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ واجب جب بھی چھوٹے گا تو نماز نکمی اور خراب ہوگی، تو لیکن سر سے اتر جائے گی۔ جی جی، اس لیے پھر سے پڑھنا چاہیے، نہیں تو بڑا گناہ ہوگا۔ مسئلہ، اگر فوم یا روئی کی چیز پر سجدہ کرے، فوم یا روئی کی چیز پر سجدہ کرے تو سر کو خوب دبا کر سجدہ کرے، اور اتنا دبائے کہ اور نہ دب سکتا ہو۔ اگر اوپر اوپر ذرا اشارے سے سر رکھ دیا، دبایا نہیں، تو سجدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس زمین کے اوپر ہم نے سجدہ کرنے تو ہمارا سر، یعنی وہ مزید دب سکتا تھا، ہم نے دبایا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو ہوا میں ہی رکھ کے سجدہ کر لیا اپنا۔ مسئلہ، جی، اتنا دبائیں کہ وہ مزید دب نہ سکتا ہو۔ فوم والی جائے نماز ہو، قالین ہو، یا قالین کے نیچے، کارپٹ کے نیچے بھی فوم آج کل رکھے جا رہے ہیں مساجد میں،
تو اس کو اتنا دبانا ہے کہ مزید دب نہ سکتا ہو. مسئلہ سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے ایک بالش تک اونچی ہو تو سجدہ جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ اونچی ہو تو بلا عذر جائز نہیں مگر عذر کے ساتھ جائز ہے. جی، سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے ایک بالش تک اونچی ہو جائے تو سجدہ جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ اونچی ہو تو بلا عذر جائز نہیں مگر عذر کے ساتھ جائز ہے. یعنی ہم نیچے کھڑے میں بعض اوقات سٹیپ ذرا سا آ رہا ہوتا ہے اوپر، تو ایک بالش کا فرق پڑ رہا ہے تو گنجائش ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. مسئلہ اگر دونوں ہاتھ یا دونوں گھٹنے زمین پر نہ رکھے تو سجدے کا فرض ادا ہو جائے گا. ہاتھ ہی زمین پر نہیں رکھے، اٹھا کے رکھے ہوئے، یا گھٹنوں کو اٹھا کے رکھا اور پیشانی زمین پر ٹیک دی، کوئی طریقہ اختیار کر لیا. مسئلہ اگر سجدہ کیا اور دونوں پاؤں زمین پر نہ رکھے تو جائز نہیں، اور اگر ایک پاؤں رکھے تو عذر کے ساتھ بلا کراہت جائز ہے، اور بلا عذر کراہت کے ساتھ جائز ہے. پاؤں کا رکھنا انگلیوں کے رکھنے سے شمار ہوتا ہے اگرچہ ایک ہی انگلی ہو. یعنی زمین پر اگر دونوں پاؤں میں پورے سجدے کے درمیان دونوں پاؤں کی ایک بھی انگلی نہیں رکھی تو سجدہ جائز نہیں ہوگا. اگر دونوں پاؤں کی انگلیوں کی پشت رکھی، انگلیاں نہ رکھی، تب بھی سجدہ جائز ہے. جاننا چاہیے کہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی کم از کم ایک انگلی کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر لگنا شرط ہے. مسئلہ حج وغیرہ کے موقع پر جب اس کثرت سے لوگ جمع ہوں کہ جگہ کی بہت تنگی ہو جائے تو اس وقت دوسرے نمازی کی پشت پر سجدہ جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے 5 شرطیں ہیں. مسئلہ یہ نمبر 1 شرط بہت ہجوم ہونا کہ سجدے کی جگہ ہی زمین پر نہ ملتی ہو کہ کہاں کریں سجدہ. دوسرا، سجدہ دوسرے نمازی کی پشت پر ہو. تیسری شرط سجدہ کرنے والا اور جس کی پشت پر سجدہ ہو دونوں ایک نماز میں شریک ہوں. نمبر 4 سجدہ کرنے والے کے گھٹنے زمین پر ہوں. نمبر 5 جس کی پشت پر سجدہ ہو اس کا اپنا سجدہ زمین پر ہو. یہ یعنی ایک بندے نے زمین پہ سر رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کی پشت پر سجدہ کر لیا تو یہ سجدہ یہاں کمر پہ کر لیا آپ نے، تو یہ چل سکتا ہے. لیکن آج کل چونکہ ایک پریکٹس میں جو چیز نہیں ہوتی نا تو وہاں پہ پھر ہنگامہ بھی کھڑا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو باقی وہ مرد کی پشت پہ کرے گا، عورت کی پشت پر سجدہ کرتی ہے، تو پریکٹس میں جو چیز نہ ہونا تو وہاں پہ پھر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسا پھر نہیں بنی گویا کہ دین کو اس طرح سے نہیں پیش کرنا چاہیے کہ جس سے لڑائی جھگڑا دین کی بنیاد پر کھڑا ہو جائے. دین اس بات کو پسند نہیں کرتا. ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر سارے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے اور وہاں پر اگر کوئی کر رہا ہے تو پتہ ہے کہ اس طرح سے جھگڑا نہیں ہوگا تو اس طرح کر لینے سے نماز ادا ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی، یہ تو غلط ہو گیا. جو شرائط ذکر ہیں کتاب میں اس کے مطابق کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے. چھٹا فرض ہے نماز کا قادہ اخیرہ. نماز کے آخر میں بقدر تشہد یعنی جتنی دیر اتحیات پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا، بیچ والا نہیں. آخری قادہ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو تب وہ 2 رکعت والے کے بعد ہی آخری قادہ، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر 4 رکعت کے بعد جو آخری قادہ ہے اس میں اتحیات کے بقدر بیٹھنا یہ فرض ہے. یہاں تک تو نماز کے فرائض کا ذکر ہوا. اس کے بعد آگے انشاءاللہ نماز کے واجبات کا تذکرہ آئے گا، وہ انشاءاللہ آئندہ. اس میں پھر جب واجبات کا تذکرہ آئے گا تو ہمارے سامنے وضاحت آئے گی کہ کون کون سی چیز فرض اور کون سی واجب ہے. فرق صرف یہ پڑے گا کہ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا، سلام پھیرنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ فرض چھوٹ گیا، تو ہم نے نماز کو یعنی گویا کہ ہمارے ساتھ سے جو فرض تھا نا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک نماز قیامت والے دن جو نماز چھوٹنے پر رہ جانے پر پکڑ ہونی ہے وہ سرے سے ادا ہی نہیں ہوا. نماز ہم دوبارہ سے پڑھیں گے تو وہ فرض ادا ہوگا. اور واجب کے چھوٹنے پر یہ ہوتا ہے کہ ہے بڑی نکمی نماز، بڑی خراب نماز پڑھی ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے قبول کرے نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن جو ہمارے ذمہ فریضہ ہے نا، فریضہ جو ہم کہیں کہ نماز پڑھی ہی نہیں، وہ والا فریضہ سر سے اتر جاتا ہے. لیکن وہ ایسا سر سے اتارا کہ گویا کہ منہ پہ مارا والی بات ہوتی ہے. ایسے فریضے کو بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسی چیز قبول نہیں کی جاتی
ایسی نکمی اور خراب چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. لیکن ایک یہ کہیں کہ یہ بندہ نماز اس نے فرض ادا ہی نہیں کیا، وہ والی کیفیت نہیں ہوتی، صرف یہ باریک سا فرق پڑتا ہے. البتہ نماز کو دہرانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرض چھوٹے یا واجب نماز دوبارہ ہی پڑھی جاتی ہے اگر رہ جائے. ہاں اگر اندر ہی یاد آ جائے واجب میں ہم سجدہ سہو کر سکتے ہیں، فرض کے اندر سجدہ سہو کر کے بھی نہیں کام چلتا. مثلا 2 سجدے کرنے تھے، ایک سجدہ کیا اور بعد میں یاد آ رہا ہے کہ ہمارا تو ایک سجدہ ہوا تھا، ایک سجدہ باقی ہے نماز میں، تو وہ نماز نہیں ہوگی. وہ اس میں سجدہ خالی سجدہ سہو کر لینے سے کام نہیں چلے گا، وہ سجدہ کرنا ہی پڑے گا نماز کے اندر. پھر ڈیٹیل اپنی علیحدہ سے آ جائے گی. بعض چیزیں بڑی کتابوں میں ملتی ہیں کہ پھر کب کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، پھر دوبارہ سے آگے ترتیب کو دوبارہ کیسے چلانا ہے، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ علیحدہ سے آ جائے گی. مسنون دعائیں اتحیات کے بعد جی یہ انشاءاللہ سنت اور مستحبات کے ذکر میں آئے گا، مسنون دعاؤں کا ذکر آئے گا. کہ ابھی تو ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کون کون سے واجبات ہیں. پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ سنت چھوٹ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، واجب چھوٹتا ہے تو کیا ہوگا. ابھی ہمارے سامنے صرف ضابطے کی بات آئی، میں نے اس میں عرض کیا کہ فرض رہ گیا تو نماز ہوئی نہیں، وہاں پہ بعد میں یاد آ گیا نماز پڑھتے میں تو سجدہ سہو کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا. جیسے مثال ہے ایک سجدہ، 2 سجدے کرنے تھے، ایک ہی سجدہ کیا دوسرا رہ گیا، تو اب ہم سوچیں آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری نماز، نہیں ہوگی. ہاں کوئی بھی واجب رہ گیا، مثلا ہم ایک مثال ہے کہ جو پہلا اتحیات ہے، آخری تو واجب ہے، فرض ہے، پہلا 4 رکعت والی نماز ہے ظہر کی، اس میں پہلا اتحیات پڑھنا یہ واجب تھا، یہ رہ گیا، تو بعد میں یاد آیا کہ یہ تو رہ گیا، تو امام صاحب یا نماز پڑھنے والا اگر سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی.